سوال، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب، وضو میں سنتیں 16 ہیں۔ نیت کرنا، سب سے پہلے نیت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں ارادہ کرنا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ کر لینا، یہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کرنا، نیت کا نام کس کا ہے؟ دل کے ارادے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، یعنی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، گٹوں تک یعنی جو ہمارا پونچا ہے، ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی وغیرہ ہے نا، تو اس کا جو اس کلائی سے جہاں پر جوڑ ہے، جہاں پر ہڈی اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو گٹا کہتے ہیں۔ ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کرنا یعنی لکڑی لے کر اپنے دانتوں کو صاف کرنا، یہ مسواک بہت اہم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے کرنے کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں یہ مسواک کرنا فرض کر دیتا۔ تو کتنی اہم ہے مسواک، سمجھیے۔ تو مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، 3 کلیاں کا مطلب 3 بار اپنے منہ میں پانی ڈالنا اور اس کو صحیح طریقے سے منہ میں پھرا کر واپس کر دینا، تو 3 بار کلیاں کرنا داہنے ہاتھ سے، یہ سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، یعنی جن مردوں کی جو داڑھی ہوتی ہے تو اس داڑھی کا خلال کرنا، یعنی پیسے تو پورا دھونا ہی ہے داڑھی سمیت، لیکن گھنی داڑھی اگر ہے تو اندر جو انگلیاں ڈال کے، خلال کا مطلب ہوتا ہے اندر انگلی داڑھی میں اندر سائڈ سے گلے کی طرف سے انگلیاں ڈال کر نکالنا، یہ خلال کہلاتا ہے۔ تو داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھ پاؤں دھو لیے نا، تو اس کے بعد ایک ہاتھ کی انگلیوں سے، مثلا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں ڈال کے اوپر کے لیے کھینچنا، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہوتا ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی جو دھونے والے اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، ان کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا بیٹا سنت ہے، جبکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا احناف کے نزدیک یہ فرض ہے۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنے کا مطلب انگوٹھے سے اپنے کانوں کے پیچھے پھرانا، انگوٹھے پھرانا، یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب ایسی ہی جو انگلی ہماری شہادت کی ہے اس کے ذریعے سے کان کے اندر سائڈ میں اس کو پھرانا، یہ کان کا مسح کرنا کہلاتا ہے۔ کانوں کا مسح کرنا بھی سنت۔ ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے یعنی جو طریقہ ہم نے بتایا ابھی کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنا ہے نا، یہ سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں، منہ کے دائرے کے نیچے اور منہ کے دائرے سے جو باہر ہیں تو ان کا نہیں، بلکہ منہ کے دائرے کے نیچے ہیں، ان کا مسح کرنا داڑھی کے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اعضاء کو پے در پہ دھونا، پے در پہ مطلب یکے بعد دیگرے دھونا، یہ سنت ہے۔ یکے بعد دیگرے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے ہاتھ دھوئے تو اب اس کے بعد میں فوراً ہم اپنا منہ بھی دھوئیں۔ ایسا نہ کریں کہ ابھی تو ہاتھ دھو لیے، پھر 2-4 منٹ کے بعد پھر ہم اپنا منہ دھو رہے ہیں، تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ دوسرا عضو اس وقت دھو لے کہ پہلا جو عضو دھویا ہے وہ خشک نہ ہو پائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پے در پہ دھونا۔ تو اعضاء کو پے در پہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ ہر مکروہ بات سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ مکروہ جو بھی ناپسندیدہ باتیں ہیں ان سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔